یہاں ایک موسٹ پاپولر لیڈر عمران خان کو آپ میڈیا میں نہ اس کا نام لے سکتے ہیں، نہ اس کی تصویر چلا سکتے ہیں، نہ اس کی تقریر چلا سکتے ہیں۔ آج بھی تمام گیلپ سروے یہ کہتے ہیں مختلف، کوئی اس کو پاپولرٹی میں 70% رکھتا ہے، کوئی 80% رکھتا ہے، اور لیٹسٹ سروے جو آیا ہے ورلڈ ٹائم کا، ان کے بقول 97% پاپولرٹی عمران خان صاحب کی ہے، اینڈ 1.6% نواز شریف صاحب کی ہے، اور 0.7% زرداری صاحب کی ہے۔ اور مجھے بار بار کہا گیا، میں بس 1 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا، بس اس کو سیاسی نہ بنائیں پلیز۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص فیڈریشن کی علامت ہے، آپ اس کو کہتے ہو کہ اس کو آپ نہیں دکھا سکتے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارا میڈیا آزاد ہے۔ حامد میر صاحب کے علاوہ سب کہتے ہیں میڈیا آزاد ہے۔ اب آگے ہمیں سٹرونگ انڈیپینڈنٹ بینچ اینڈ بار کی ضرورت ہے۔ جب بار سٹرونگ ہوا کرتی تھی، حامد میر صاحب، چودھری اعزاز صاحب، کھوسا صاحب، اس وقت ہم نے ایک کامیاب موومنٹ چلائی اور پرویز مشرف کو مجبور کیا کہ وہ یہاں ملک سے بھاگا، اور اس نے اقتدار بھی چھوڑا، اور ہم نے رول آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اس سلوگن کو کامیابی سے اپنی تحریک کو کامیاب کیا۔ اور آج ہم یہ بظاہر یہ کہتے ہیں کہ جناب بالکل آئین بھی موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حامد میر صاحب نے بھی آپ کو کہا 2 صوبوں میں غیر آئین اس کے بعد اور الیکشن نہیں ہو رہے۔ میرا ان کے ایک شو میں جب انہوں نے کہا الیکشن تو نہیں ہو رہے، میں نے کہا جی میں جاؤں گا پٹیشن فائل کروں گا، اس وقت میں صدر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا، الیکشن انشاءاللہ ہم کرا کے دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں۔ الیکشن کے ہم نے 2 فیصلے بھی لیے، لیکن جوڈیشری بھی پیچھے ہٹ گئی، طاقتور لوگ آگے آ گئے، اور اس کے بعد ہم الیکشن سے پیچھے ہیں۔ آج وفاق میں جو سچویشن ہے، کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا جناب تیر مار لیا، $1 بلین لے آئے۔ بھائی اس انجام کو کس نے پہنچایا پچھلے 1 سال میں؟ باجوہ ایکسٹینشن ڈاکٹرن اور لوٹا کریسی نے اس لولی لنگڑی جمہوریت کو سو کارڈ ہمارے اوپر مسلط کیا اور ہمیں ڈیفالٹ کے قریب چایا۔ کشمیر میں پی ٹی آئی کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا۔ رہی صحیح کسر آج ہمیں شرم کا مقام ہے کہ گلگت بلتستان میں 24 سیٹوں والے بندے وہ ہٹ گئے ہیں، جن کے پاس 9 سیٹس تھی ان کو اقتدار مل گیا ہے۔ کراچی میں جس کے پاس 193 کی سیٹس تھی، حافظ نعیم صاحب، وہ آج اپوزیشن میں بیٹھا ہے، جس کے پاس 173 سیٹس تھی وہ آج میئر بن چکا ہے۔ اور چیئرمین سینٹ تو ماضی قریب میں آپ نے دیکھ لیا تھا، یعنی عدم اعتماد کی جب ریزولوشن پاس ہوتی ہے تو 64 ووٹس ہیں، لیکن جب دوبارہ اس کی باقاعدہ ووٹنگ ہوتی ہے تو پھر 46 نکلتے ہیں ان کے۔ تو بہرحال یہ سب کچھ ہمارا جمہوریت کے نام پہ ہو رہا ہے۔ جمہوریت آج کی بدترین انتقام ہے مگر عوام سے، لیکن آج بظاہر جمہوریت ہے اور کہا جاتا ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج کی جمہوریت بہترین انتقام ہے لیکن عوام سے بہترین انتقام ہے۔ جس کو بدترین انتقام کہیں، ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے، نام جمہوریت کا استعمال ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک بات مستقل بنیادوں پر ہمارے سوشل میڈیا میں چلتی ہے کہ سوال کا جواب ڈھونڈنے کی بجائے سوال کرنے والے کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ آج یہ حالت ہے، وکلاء مسنگ پرسنز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک وکیل اسلام آباد سے کسی نے پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کی، 7 دن کے لیے ان کو اٹھا لیا، ان کو کہا جائیں اپنا کیس واپس لے کر آئیں۔ کیسز واپس نہیں لائیں گے تو آپ کو اس ملک میں، اس اسلام آباد میں، شہر میں نہیں رہنے دیں گے۔ اور اسی طرح ایک وکیل صاحب لاہور سے اپنے کلائنٹ زمان پارک میں عمران خان صاحب کو ملنے گئے اور واپس آتے ہوئے گرفتار نہیں، اغوا ہو جاتے ہیں۔ 7 گھنٹے بعد پتہ چلتا ہے، اور پھر سبسیکوینٹلی اتنا شور شرابہ ہوتا ہے تو ان کو ریلیز کر دیا جاتا ہے۔ ان کہتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے، اور جو ان کو ملنے جاتا ہے وہ باہر آ کر کے گرفتار ہو جاتا ہے یا مسنگ پرسن میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں بڑے جمہوریت پسند ہیں، ہم جمہوریت کو فروغ دے رہے ہیں، کوئی خوف کی فضا نہیں ہے، ہم جمہوری اصلاحات کے لیے کمیٹیاں بٹھا رہے ہیں۔ بھائی جو جمہوریت کا بیسک کانسیپٹ ہے
वो जमहूरियत की फिजा तो पैदा करें, और वो जो खौफ की फिजा में आप इलेक्शंस कराएंगे तो उसकी क्या हैसियत होगी। और ये भी हमसे ढका छुपा नहीं है कि किस तरह कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी को हम अपनी पसंद नापसंद के लिए हमने घोड़े कभी एक पार्टी में छोड़ते हैं, कभी दूसरी पार्टी में छोड़ते हैं, कभी तहरीके इस्तेहकाम बनाते हैं, कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बनाते हैं। और जिस तरह जमाली साहब को सिर्फ एक वोट के जरिए, वो हामिद मीर साहब को ही प्रोग्राम के जरिए मुझे पता चला था कि वहां बैठे हुए थे कि किस तरह वो जो कंट्रोल कर रहे थे कि हामिद जमाली साहब को सिर्फ एक वोट से जितवाना है, बाकी दूसरी तरफ वोट डलवाने हैं, तो इसका सोचें भी नहीं। और इस तरीके से हमने जमहूरियत को लेकर आगे चलते हैं। इसी तरह आज अगर आप देखें तो मैं कहता हूं कि इस कैफियत में हमारे लिए सबसे बुनियादी चीज यह है कि हमें इंडिपेंडेंट सोच की फिजा को कायम करना है, ताकि कोई शख्स सोचे, इदारे सोचें, बैठें, थिंक एंड रीथिंक करें, ताकि उसके नतीजे में कोई अच्छी प्रपोजल, कोई गुड गवर्नेंस की कोई बात हम आगे मुल्क के इदारों को बेहतर कर सकें। क्योंकि इस वक्त तो सिचुएशन यह है कि मुल्क के इदारे तो बांदी बन के खड़े हुए हैं ताकतवर तबकों और हलकों के सामने, कि जो वो चाहते हैं उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक कानून भी बदल जाता है, इंसाफ भी बदल जाता है, और उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक तमाम तर किए जाने वाले इक़दामात को कानून की शक्ल दी जाती है। लेकिन वो ख्वाहिशात होती हैं चंद अशखास की, चंद ताकतवर लोगों की, ताकतवर तबकों की। जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान से, पॉलिटिक्स से, एस्टैब्लिशमेंट का, मिलिट्री का रोल खत्म करें, तो वो उसकी वजह है इसलिए कि उनका चेन ऑफ कमांड का ये मुतालबा तकाजा है कि जब कोई ऑर्डर हो दैट मस्ट बी ओबेड विदाउट थिंकिंग, और ये बेहतर भी होगा शायद उनके लिए। लेकिन ये सिविलियन सिस्टम में ये नहीं चल सकता, इसलिए कि यहां तो आपने सोचना है, बेहतरी के लिए सोचना है। यहां गलत बात को, गलत काम को आपने डिफाइंस भी करना है, रिफ्यूज भी करना है। जब तक आप रिफ्यूजल का नहीं सोचेंगे तो फिर आप कोई अच्छी चीज उससे बरामद नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ अब वे फॉरवर्ड क्या है, जैसे मैंने पहले कहा, रूल ऑफ लॉ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के अंदर सब कुछ मौजूद है। हर वो शख्स जिसकी जो जिम्मेदारी है कानून और आइन के मुताबिक वो अदा करे, कोई गलत काम ना हो। जो जितना ताकतवर है वो आइन और कानून का पाबंद हो, जो जितना कमजोर है उसको जो प्रोटेक्शन आइन और कानून के मुताबिक है वो मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी आ सकती है जब आप इस खौफ की फिजा में इलेक्शन नहीं कराएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, आइन और कानून के ताबे रहकर कराएं। हकीकी जमहूरियत वो मोरूसी सियासत से अलग होकर होगी। हकीकी जमहूरियत मोरूसी सियासत से कभी नहीं आ सकती, और इसमें कोई शक नहीं। जहां इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात होती है उसके ऊपर ये सारा डिपेंडेंट है, और उसके साथ साथ हमें ओवरसीज पाकिस्तानीज का ट्रस्ट हमने हासिल करना है। उनको ये यकीन दिलाना है कि पाकिस्तान में आइन मौजूद है, कानून की हुक्मरानी है, यहां इंसाफ का बोलबाला होगा। और जब तक ये कंडीशंस हम फुलफिल नहीं करेंगे, हमारा पाकिस्तानी भी यहां सरमाया लेकर नहीं आएगा।